به أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم نور أو كما قال عليه الصلاة والسلام بے اثر ہو گئے سب حرف نوا تیرے بعد بے اثر ہو گئے سب حرف نوا تیرے بعد کیا کہیں دل کا جو حال ہوا تیرے بعد تو بھی اگر دیکھے تو ذرا دیر کو پہچان نہ پائے ایسی بدلی ہے گلی کوچوں کی فضا تیرے بعد اور تو کیا کسی پیما کی حفاظت ہوتی ہم سے خواب سنبھالا نہ گیا تیرے بعد۔ محترم اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور عزیز طلبہ و طالبات، میں آج آپ سامعین کے سامنے ایسی شخصیت پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں جس نے ہندوستان کو حقیقی معنوں میں علم کے چشموں سے آراستہ کیا، جس کی مدبرانہ صلاحیتوں، فہم و فراست، عزم و ہمت، دور اندیشی، سیاسی بصیرت اور بے مثل قائدانہ صفات کی بدولت ہندوستان ترقی کی اس راہ پر گامزن ہوا جس کی اسے آزادی کے وقت سے لے کر اب تک ضرورت رہی ہے۔ اس شخصیت سے میری مراد ڈاکٹر مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ عزیزان من، مولانا عبدالحق کی پیدائش 20 اپریل 1870 ہاپور ضلع میرٹھ اتر پردیش میں ہوئی۔ ان کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی، پھر میرٹھ ہی میں پڑھتے رہے۔ 1894 میں علی گڑھ کالج سے بھی ایک امتحان پاس کیا جہاں انہیں سر سید احمد خان کی صحبت میسر ہوئی۔ سر سید احمد خان کی آزاد خیالی اور روشن دماغی کا مولانا کے مزاج پر گہرا اثر پڑا۔ 1895 میں حیدرآباد ڈنکن ایک اسکول میں ملازمت کے لیے چلے گئے اور بعد میں صدر محتمم تعلیمات ہو کر ہمارے اسی شہر اورنگ آباد میں منتقل ہو گئے اور ہمارے اسی اسکول میں اسی کالج میں پرنسپل رہے اور 1930 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ میرے عزیزوں، ایک مرتبہ جنوری 1902 میں آل انڈیا کانفرنس منعقد ہوئی جس کا نام انجمن ترقی اردو رکھا گیا۔ مولانا شبلی نعمانی اس کے سیکریٹری رہے۔ 1905 میں نواب حبیب الرحمن، 1909 میں مرزا عزیز اس عہدے پر فائز ہوئے۔ مرزا عزیز کے بعد 1912 میں مولانا عبدالحق سیکریٹری منتخب ہوئے جنہوں نے انجمن ترقی اردو کو 4 چاند لگا دیے۔ انجمن کے زیر اہتمام لاکھ سے زائد جدید علمی سائنسی اصطلاحات کا اردو ترجمہ کیا گیا، نیز اردو کے نادر نسخے تلاش کر کے چھاپے گئے اور ایک عظیم الشان کتب خانہ قائم کیا گیا۔ انجمن نے ایک دارالترجمہ بھی قائم کیا جہاں سینکڑوں علمی کتابیں تصنیف و ترجمہ ہوئی۔ اس انجمن کے تحت لسانیات، لغت اور جدید علوم پر 200 سے زائد علمی کتابیں شائع ہوئیں۔ غرض یہ کہ مولانا انجمن ترقی اردو کے صرف سیکریٹری ہی نہیں بلکہ مجسمہ ترقی اردو تھے۔ مولانا نے اپنا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، پڑھنا، لکھنا، آنا جانا، دوستی، تعلقات، روپیہ، پیسہ سب کچھ انجمن کے لیے وقف کر دیا تھا اور آخر میں 16 اگست 1961 کو علم کا یہ روشن چراغ دنیا سے گل ہو گیا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا، وما علینا الا البلاغ۔